ایک شخص نے دیکھا امام نماز میں تھے، امام کی ردا گر گئی، اس نے بعد میں آ کے کہا امام آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آبا لینا مستحب ہے، آپ کی ردا گر گئی تھی۔ امام نے فرمایا وہ نماز ہی کیا ہے جس میں پتہ چل جائے کہ ردا دوش پر ہے یا گر گئی ہے۔ اگر نماز وہ ہوتی ہے جس میں پتہ نہ چلے کہ پاؤں سے تیر نکالا جا رہا ہے، پھر ہماری نمازیں کیا، ہمارا عمل کیا؟ راوی نے پوچھا امام سے، اچھا اگر یہ نماز اسے کہتے ہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، تم سے وہی نمازیں قبول، تم وہی نماز پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن مستحبات کو ساتھ پڑھ کر تدارک کرو، سنت نمازوں کو بھی ساتھ میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ وَمَنْ يَأْتَمَّ مِنْكُمْ بِإِمَامٍ، اگر تم میں سے کوئی کسی امام کو فالو کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ، پھر اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوگا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کے نقش قدم پر چلیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کی طرح بننے کی کوشش کریں، ہمارا کردار امام کے کردار کا آئینہ ہو، کوشش کریں۔ ہاں ہو نہیں سکتا الگ مسئلہ ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو مجھ تک، لیکن کوشش تو کرو نا۔ میرے شیعوں یہ تو کہہ سکو کہ ہم نے کوشش کی، لیکن علی آپ کا عمل کہاں، میرا عمل کہاں؟ انتم شورۃ اللہ، اب امام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نگہبان ہیں، یعنی امر و نہی الہی کے نگہبان، آپ دین خدا کے نگہبان آپ ہیں۔ آج تو یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عالم اسلام کے نگہبان مکتب تشیع ہیں۔ اگر شیعیان علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو شاید آج اسلامی کسی ملک کا وجود باقی نہ ہوتا۔ جس طرح اسرائیل بڑھ رہا تھا اس کو کس نے روکا؟ اس کو نعرہ حیدری نے روکا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ اللَّهِ، تم اللہ کے اعوان ہو، انصار ہو۔ آپ امام زمانہ کے اعوان و انصار کی دعا کرتے ہیں، امام کے اعوان، امام کے انصار، اللہ کے اعوان، اللہ کے انصار، دین خدا کے اعوان، دین خدا کے انصار۔ آپ اعوان اللہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ أَنصَارُ اللَّهِ وَأَنْتُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ۔ آپ کو بہت کہا جاتا ہے نا فلان سابقون میں سے ہیں اس لیے انہیں مانو، امام فرما رہے ہیں آپ اولون میں ہیں، آپ سابقون میں ہیں۔ اس کی تشریح زیادہ ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوتا ہوں۔ انتم السابقون الی الجنہ، تشریح خود امام نے فرمائی۔ سابق یہ نہیں ہے کہ اسلام پہلے لایا ہو، سابق وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے۔ بھئی سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے جہنم چلا جائے تو کون سے سابقون ہوا؟ اس سابقون کا فائدہ کیا ہوا؟ سابقون وہ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں، اور جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ عزاداران سید الشہداء۔ ابھی باقیوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، وہ عالم محشر میں ہوں گے، لیکن عزاداران سید الشہداء امام حسین کے ساتھ تحت عرش الہی ہوں گے۔ امام کے جوار میں جب ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سے کہا جا رہا ہوگا چلو جنت چلو، لیکن کوئی جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ جنت کی دعوت ہے اس عالم محشر میں، آپ نے نفسا نفسی سنا ہوا ہے، وہ بھی ہیں، وہ باقی لوگوں کے لیے ہے، لیکن شیعوں کے لیے نہیں ہے۔
البتہ جو حقیقی شیعہ ہیں، جو شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جب آپ ایسے نہ جائیں، آپ کو کال آئے کہ آپ کی باری ہو گئی ہے، آپ جنت میں جائیں، تو آپ کو لینے کے لیے جنت کی حوریں آئیں گی۔ اب اعلان نہیں ہو رہا، اب حوریں آئی ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے جنت کی طرف تشریف لائیے۔ عزادار آنکھ اٹھا کے حور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ جنت کی طرف دعوت ہے، حوریں آ کے دعوت دے رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہم جمال حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہی ہماری جنت ہے۔ انتم السابقون الی الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ سابقون ہیں، سب سے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ اولون ہیں۔ قد ضمننا لکم الجنان بضمان اللہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرمائے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، لیکن اپنی ضمانت نہیں دے رہا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ضمانت دے رہا ہوں تمہیں جنت کی۔ اس میں بہت ہے، باتیں بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ صرف ایک اشارہ کر دوں، ابھی بصیر ہے، جنت کی ضمانت دی، امام نے عمل ہوا، کوئی بات ہوئی، اس کے بعد کہا تمہیں جنت کی بشارت کرو، ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کہ مولا آپ نے اپنی طرف سے دے دی، اپنے والد کی طرف سے بھی دے دیں، اپنے جد کی طرف سے بھی دے دیں، امیر المومنین کی طرف سے بھی دے دیں، رسول خدا کی طرف سے بھی دے دیں، اللہ کی طرف سے۔ اس نے مانگنا شروع کیا اور یہ ضمانتیں امام دیتے چلے گئے۔ کیا ابھی بصیر کو اعتبار نہیں تھا امام کی ضمانت؟ باقی ضمانتیں کیوں مانگا؟ امیر المومنین کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں تھا، رسول خدا کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اللہ کی ضمانت کیوں مانگا تھا؟ اس لیے کہ جو پہلی جنت ملی ہے، پہلی ضمانت میں پہلی جنت مل گئی ہے، اس پہلی جنت کے بعد دوبارہ ضمانت مانگ رہا ہے، یعنی جنت میں مجھے اس سے باعلیٰ تر مقام چاہیے، دوسری ضمانت اس سے بہتر جنت، تیسری ضمانت اس سے بہتر جنت۔ یہاں امام خود بھی ضمانت دے رہے ہیں، رسول کی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ کأنکم فی الجنہ تنافسون فی فضائل الدرجات، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں تم کس درجے پر ہو، تمہارا آپس میں یہ مقابلہ چل رہا ہوگا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین کون ہے اور کس کو وہ مقام ملا ہے اور کون معصومین سے کتنا قریب ہے۔ ہم تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ جوار معصومین نصیب ہو، کتنوں کو نصیب ہو جائے؟ کتنے ریت کے ذرات جوار سمندر میں ہیں، جتنے ذرات سمندر کے جوار میں ہیں اتنے مومنین جوار امیر المومنین میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی کا گھر جنت میں سمندر جتنا ہوگا نہیں ہوگا، علی کے گھر کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ذرے سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ مثال میں نے بہت کم دی ہے، یہ سمندر اگر علی کے فضائل لکھنا شروع کرے سمندر خشک ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔